تفسیر احسن البیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 151۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی میں قلوب دل کی جمع، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، رعبا رعب، بما اشرکوا اس لیے کہ انہوں نے شریک کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کا، ما جس لم ينزل نہیں اتاری، بہ اس کی سلطانہ کوئی سند، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، نار دوزخ، وبئس اور برا، مثویٰ ٹھکانہ، ظالمین ظالم کی جمع۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ فتح القدیر۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرہ شہر، دشمن کے دل میں 1 مہینہ کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی، دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے وہ دشمنوں سے مرعوب ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔